دوسرا عمل اس سے بھی آسان ہے. جس طرح دیکھیں ابھی گرمی ہے، حبس ہے، ہمیں ابھی ہم نہا دھو کر آئے ہیں کہ اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں جا رہے ہیں، ہم نے نماز پڑھنی ہے، لیکن ابھی 20-25 منٹ کے اندر ہی ہم پسینوں پسین ہو گئے ہیں، پسینے سے شرابور ہو گئے ہیں. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جسم کے اندر ٹاکسنز زیادہ پیدا ہوتی ہیں. کیا پیدا ہوتی ہیں؟ ٹاکسنز. یعنی آپ اردو میں یہ کہہ لیں کہ زہریلے مادے جو ہے وہ زیادہ پیدا ہوتے ہیں. تو جب زہریلے مادے پیدا ہوں اور جسم ان کو اپنے اندر سے نکالے نا، تو ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی بغلوں کے اندر سے بھی بدبو آتی ہے بہت زیادہ، اور اگر وہ ہاتھ تھوڑی دیر بند رکھیں گے ہاتھ میں پسینہ آئے گا، اس سے بھی بدبو آئے گی. اور بسا اوقات میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ وہ چل پھر رہے ہوں تو پتہ چل جاتا ہے فلاں آیا ہے. یعنی اتنی بدبو جسم کے اندر سے یا ان کے پسینے کے اندر ہوتی ہے. اسی طرح کچھ لوگ ہیں وہ نظر انداز کرتے ہیں، اپنے دانت صاف نہیں کرتے، برش نہیں کرتے، مسواک نہیں کرتے. بعض لوگ کرتے ہیں لیکن ان کا معدہ ٹھیک نہیں ہوتا، یعنی برش کرتے ہیں، دانتوں کا برش کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں اچھی طرح، لیکن ان کا پیٹ ٹھیک نہیں رہتا، پیٹ ان کا خراب ہوتا ہے، پیٹ کے مسائل کا وہ شکار ہوتے ہیں. تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ ان لوگوں کے منہ سے بھی ہمک آتی ہے، بو آتی ہے. تو اب دو مسئلے ہو گئے، پسینے کی بو ہو یا منہ سے بدبو آئے، یعنی سانسوں میں بدبو ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک ہے سیدنا طاہر صلی اللہ علیہ وسلم. طاہر کس کو کہتے ہیں؟ پاک کو، یعنی جو صاف ہو، پاک بھی ہو اور صاف بھی ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اسم مبارک کا آپ ورد کریں. کیا کریں؟ ورد کریں، یعنی کم از کم 100 بار تو روزانہ پڑھیں. اگر زیادہ پڑھ لیں تو نور لا نور ہے. سیدنا طاہر صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ والا درود پاک آپ پڑھیں گے، آپ کی ہتھیلیوں سے بدبو آتی ہے، پاؤں سے بدبو آتی ہے، بغلوں سے بدبو آتی ہے، یا ویسے ہی پسینے سے بدبو آتی ہے، اس کے بعد پورے لباس میں ہی بو آنا شروع ہو جاتی، ایسے منہ سے بدبو آتی ہے، تو پورے جسم میں کہیں سے بھی بدبو آتی ہو، تو آپ جب یہ درود پاک پڑھیں گے سیدنا طاہر صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا طاہر صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا طاہر صلی اللہ علیہ وسلم، کم از کم کتنا پڑھنا ہے روزانہ؟ 100 بار. جب 100 بار کم از کم روزانہ پڑھیں گے، اگر زیادہ پڑھ لیں تو نور علی نور ہے انشاءاللہ العزیز. قلیل عرصے کے اندر آپ کے بدن کے اندر سے جو بدبو آتی، چاہے منہ میں، چاہے پسینے میں، یا جسم کے کسی بھی حصے سے آتی، انشاءاللہ وہ بدبو جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اللہ بلو یہ تو جسمانی فائدہ ہے. جب آپ ایک بار کہیں گے سیدنا طاہر صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، اور 10 رحمتوں کا نزول ہوگا. اللہ بلو ایک بار آپ کہو گے سیدنا طاہر صلی اللہ علیہ وسلم، 4 انعامات آپ کو ملیں گے، یعنی روحانی بھی نفع ہے اور جسمانی بھی نفع ہے. اب عمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اب مقدروں والے اس سے نفع اٹھائیں، جن کو یہ مسئلہ ہے دن رات پڑھیں. 2 فائدے ہو گئے. تیسرا فائدہ سیدنا طاہر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا یہ ہے، اگر آپ کو سگریٹ پینے کی عادت ہے، گٹکا کھانے کی عادت ہے، آپ میں سے کسی بچے کو عادت ہے، سمجھ رہے ہیں بزرگوں، آپ گٹکا، سگریٹ یا کوئی اور ڈرگ ہے، کوئی نشہ ہے، کوئی ایسی چیز کھانے کی عادت ہے. اسی طرح بچے ہیں یا بڑے ہیں، ان کو گالیاں نکالنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، بات بات پہ گالیاں، گالی گلوچ. بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں ان کا گالی تخیہ کلام ہوتا ہے، یعنی بول رہے ہیں، کوئی بات ہے نہیں، درمیان میں گالیاں نکالتے جائیں گے تو ان کا تخیہ کلام بن جاتا ہے. اتنا ہی نہیں، وہ گالیاں نکالنے کے عادی ہو جاتے ہیں. اس طرح کوئی شخص ہے وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہے، اور ماشاءاللہ آج تو پاکستانی قوم جھوٹ بھی ایسے بولتی ہے، ایسا پکا منہ کر کے بولتی ہے کہ اتنی تو پنجاب کی مٹی پکی نہیں ہے جتنا پکا منہ کر کے جھوٹ بولیں گے، بندہ کہتا ہے سچ بول رہا ہے. ماشاءاللہ لیڈر ایسے بولتے ہیں.
ابھی دیکھیں ٹاک شو شروع ہو جائیں گے، یہ 7 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک کیا بولا جا رہا ہے؟ جھوٹ. تو قوم کا مزاج بن گیا ہے کہ جھوٹ بولنا. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو سیاسی بات کی تھی، بات ختم. اور قوم کیا کہتی؟ میں جب پکڑے جاؤ تو میں نے تو مذاق کیا تھا. تو اب یہ کیا ہے کہ ہمارے بدن کے اندر، ہماری روح کے اندر یہ گناہ جو ہے وہ سرایت کر گیا ہے کہ آج جھوٹ بولنا گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن ہر کام کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. آج آپ ابھی چلے جائیں گردیدی مارکیٹ میں یا بوسٹن روڈ پہ چلے جائیں، کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، پیسے 1 نمبر لے کے جائیں، سودا 1 نمبر لے کر آئیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا. تو کیا وہ جو وہاں دکانوں پہ بیٹھے ہوئے وہ چور ہیں؟ تو یہ ولی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی آپ بھی تو دکانوں سے ہی آئے ہیں، ہم بھی تو دکانوں سے ہی آئے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ میرا گردیزی مارکیٹ یا کسی مارکیٹ کی طرف اشارہ کرنے کا مطلب یہ نہیں، اللہ نہ کرے کہ وہ چور ہیں. ہم سارے چور ہیں کم و بیش، اللہ قلیل جن کو اللہ نے بچایا ہوا ہے، جن کی وجہ سے سورج مشرق سے نکلتا ہے. وگرنہ حال یہ ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ 5,000 روپیہ میں آپ کو دیتا ہوں، دیسی گھی لے کر آؤ. 5,000 میری جیب سے لیں، شہد لے کر آؤ. تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم کیا ہیں. تو اللہ والو یہ جو مسائل ہیں، یعنی کوئی گناہوں کے اندر لتھڑا ہوا ہے، وہ گناہوں سے نکلنا چاہتا ہے. کسی کو سگریٹ کی عادت ہے، گٹکے کی عادت ہے، کوئی اور نشہ ہے، اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، جھوٹ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، گالیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. اسی طرح نوجوان ہیں، بلکہ نوجوان تو خیر نہیں کہنا چاہیے، آج کل تو میری آپ کی عمر کے بابے بھی لگے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں کوئی بابا ہوگا، کوئی نوجوان ہوگا، کوئی ادھیڑ عمر ہوگا جس کی کسی عورت پہ نگاہ نہیں ہوگی، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہے، خوابوں میں ہے، تو چاہے کوئی ظاہری طور پہ ہے. اللہ جس کو اس دور میں بچائے. اس طرح کے کسی بھی گناہ کے اندر کوئی ملوث ہے تو وہ یہ والا درود پاک پڑھے، سیدنا طاہر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اس کا ظاہر بھی پاک کر دے گا، اللہ اس کی روح کو بھی پاک کر دے گا. یعنی بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ پسینے کی بدبو سے یا منہ کی بدبو سے. تو اللہ والو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان وہاں تک ہے جہاں تک ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی. تو میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں، جہاں تک میرے خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. تو کوئی خدا کی خدائی کو جانتا ہے کہاں تک ہے؟ تو جب ہم خدا کی خدائی کو نہیں جانتے تو مصطفیٰ کی مصطفائی کو کیسے جان لیں گے؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس مبارک سے، یعنی اس نام مبارک سے نفع اٹھائیں. اپنے بچے ہیں ان کو سیدنا طاہر صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا دیں. اگر سکھی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، چھوٹے بچے ہیں، بڑے بچے، جس طرح میرے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، اس عمر کے بھی بچے ہیں، ان کو بس پیار محبت سے روپے ان کو 50 دیں، 100 دیں، وہ تو آپ نے دینا ہی ہوتا ہے، وہ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے. 150 دیتے ہیں، جتنے بھی دیتے ہیں ان کو. ان کے کہیں بیٹے میرے پاس بیٹھو، ایک تسبیح سرکار پہ پیار پیار سے پڑھو، سیدنا طاہر صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اپنے بچے کو 50 روپے آپ دیتے ہیں روزانہ کی پاکٹ منی خرچے کے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ پاس بیٹھ کر سنائے گا، اس دن اس کو 50 دیں، اس کے 10 تیرا انعام ہے. تو اللہ بڑے طریقے کے ساتھ لگانا پڑتا ہے. اگر آپ یہ کہو کہ پڑھو، ایسے کون پڑھتا ہے؟ دیکھیں ہم آپ لوگوں کو یہاں بلاتے ہیں، ایک ماحول دیتے ہیں، اللہ رسول کی بات سناتے ہیں، آپ کا ذہن بنتا ہے، پھر ہی آپ کسی طرح پڑھنے کی طرف آتے ہیں. تو بڑوں کا یہ حال ہے تو بچوں کا کیا حال ہوگا؟ تو ان کو ایک ماحول دینا پڑے گا. اب مثال کے طور پہ آپ اپنے بچے کو 100 روپیہ روزانہ دیتے ہیں، اس نے کہا 100 روپیہ لو، آ جاؤ وضو کر کے آؤ، ٹوپی سر پہ رکھو، پاس بیٹھے گا، کیا ہوگا؟ آپ ادب بھی سکھائیں گے. میرا بیٹا یوں نہیں بیٹھتے، 2 جانوں ہو کے بیٹھتے ہیں، ننگے سر نہیں بیٹھتے، سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں، سرکار کا نام یوں نہیں لیتے، یوں لیتے ہیں. ہفتے 10 دن میں بچے کو تمیز آ جائے گی، ادب آ جائے گا کہ کملی والے کا نام کیسے لینا ہے. اسی 100 روپے میں سارے آپ کے کام ہو رہے ہیں. اب بچہ پاس بیٹھ گیا، 2 جانوں ہو گیا، آپ نے اس کو سارے ادب و آداب سکھا دی ہفتے 10 دن کے اندر. اب اس کو کہو کہ پڑھو سیدنا طاہر صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ کیا کرے گا؟ 5 منٹ میں آرام آرام سے پڑھے گا. تو 5 منٹ میں اس نے 100 پڑھ لینا. اب 100 کا پاپا نکالو، اس کو دو، اس سے کہو کہ بیٹے آپ نے آج کیا پڑھا ہے، کمال کی ہے، سینے ٹھنڈ پا دیتی ہے. 2 ڈائلاگ مارو، 10 روپے اس کو اور دے دو.
ہفتہ 10 دن اللہ والے بچوں کی تربیت کرو، انہی پیسوں میں تربیت ہو جائے گی، ساری زندگی آپ کی سکھی گزرے گی۔ جو بچہ بچپن میں سیدنا طاہر صلی اللہ علیہ وسلم یہ والا درود پاک پڑھنا شروع کر دے گا، اللہ وہ ساری زندگی اس کی طاہر بن کے گزرے گی۔ اللہ ہر گناہ سے، ہر علت سے، ہر بے حیائی سے، ہر مرض سے اسے بچائے گا۔ ایک تو ہے علت ہونا، یعنی گندی عادتیں، بری عادتیں۔ سیدنا طاہر صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یا میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک کا معجزہ یہ ہے، اللہ تجھے ہر قسم کی بدنی بیماریوں سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ یعنی روح کی بیماری، بات صرف روح کی تو نہیں ہوتی، روح اور بدن دو ہوں گے تو جسم بنے گا نا، تو روح کی بیماریوں سے بھی اللہ بچائے گا اور بدنی بیماریوں سے۔ پھر اگلا فائدہ، چوتھا یا پانچواں جون سا بھی نمبر ہے، بچے ہوتے ہیں چھوٹے، یعنی چھوٹے بچے ہوں 4 سال 5 سال کا، تو ان کو نظر بہت زیادہ لگتی ہے، اور نظر عمومی طور پہ 90% ماں کی لگتی ہے۔ لیکن مردہ کس کے گھر سے جا کے نکلتا ہے، کھرا کس کے گھر سے جا کے نکلتا ہے، پھوپھی کے گھر سے۔ نظر کس کی 90% لگتی ہے، ماں کی، تو کھرا کہاں جا کے نکلتا ہے، پھوپھی کے گھر سے، کہ پھوپھی نے لگائی ہے۔ اگر بیچاری پھوپھی بچ گئی، کہیں کلکتے رہتی ہے، دور رہتی ہے، تو وہ بچ گئی تو پھر نعمانی ساس ہی ہے، یہ آج کپڑے پہن کے سس کو گیا، اس کو امی امی کر وہی چمدی پئی سی، انہیں نظر لگائی خود ہوتی ہے۔ تو 90% نظر لگانے والی کون ہوتی ہے، ماں۔ اس طرح باہر کے لوگوں کی، میری آپ کی بھی لگ سکتی ہے۔ تو جو بچہ بچپن میں، یعنی ماں باپ اس کو عادت ڈال دیتے ہیں، وہ درود پڑھتا ہے سیدنا طاہر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کو نظر بد سے بھی، حسرت کی نظر سے بھی، اور کسی بدبخت نے کوئی وار کیا جادو کا، اللہ اس جادو سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں ساری بات کو سمیٹ دیتا ہوں، دوہرا دیتا ہوں۔ جسم کے اندر سے بدبو آتی ہے پسینے کی یا کسی اعضاء سے، جس طرح ہاتھوں سے بعض لوگوں کی بدبو آتی ہے، پاؤں کی انگلیوں سے آتی ہے، یعنی طہارت اور صفائی ہونے کے باوجود بھی پسینے سے بدبو آتی ہے، اس طرح برش کرنے سے بھی کے باوجود بھی منہ سے بدبو آتی ہے، تو کون سا درود پاک پڑھو، سیدنا طاہر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح روحانی بیماریاں ہیں یا جسمانی بیماریاں ہیں، ان سے اپنے جسم کو پاک کرنا چاہتے ہو تو پڑھو سیدنا طاہر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا میں نے بتایا کہ اگر آپ کے بچے نواسے پوتے پوتی ہیں، چھوٹے ہیں، تو اللہ والوں سکھی ماں باپ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، یہ والا دور اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے، اللہ والوں آج سے 10 سال بعد کیا ہوگا بندہ تصور نہیں کر سکتا، تصور نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں میرے بچے ہیں، خانقاہ میں اور ماحول ہے، گھر میں اور ماحول ہے، کزنوں کے ہاں اور ماحول ہے، سکول میں اور ماحول ہے۔ سکول میں جاتے ہیں، سارے کا سارا سٹاف بے نمازی، سارے کا سارا سٹاف کیا ہے، بے نمازی، اور ان اساتذہ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بد عقیدہ ہوتے ہیں، بد عقیدہ ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ اللہ بولو آپ اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہو، ہم آپ سے زیادہ پریشان ہیں۔ آپ کا بچہ تھوڑا سا اونچ نیچ کرے گا، کوئی جانتا نہیں ہے، میرا بچہ کرے گا، ہر ایک نے کہنا جی پیر صاحب دیکھو، تو ان کی اپنی اولاد دیکھو، میرے پہ فوراً انگلی آئے گی۔ لیکن اب مجھے بتاؤ کہ میری جگہ پہ آپ ہوں، آپ کیا کریں گے اپنے بچوں؟ کیا میں بچوں کو اسکول نہ بھیجوں، باہر نہ جائیں، بازار نہ جائیں؟ کیا ان کو پیٹی میں بند کر دوں، کسی باکس میں بند کر دوں؟ مجھے بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں؟ جہاں آپ کے بچے جاتے ہیں وہاں ہمارے بچوں نے بھی جانا ہے، تو اب اللہ ہی حفاظت کر سکتا ہے۔ میں نے تھوڑے دن پہلے بھی اس مضمون کے اوپر بیان کیا ہے کہ پہلے جو سمجھدار ماں باپ تھے وہ 3 جگہوں پہ نگاہ رکھتے تھے۔ کن جگہوں پہ؟ 3 جگہوں پہ۔ پہلا کزنوں کے ہاں، کہ جو رشتہ داروں میں بچے آتے جاتے ہیں، اگر کزن اس طرح کے ہیں تو ان سے فاصلہ رکھو تو اولاد بچ جائے گی۔ دوسرا کیا تھا، گھر کے اندر ٹی وی ہے، اس کے اوپر نگاہ رکھو کہ بچے کارٹون ہیں، یہ غیر ضروری ٹی وی ڈرامے فلمیں وہ نہ دیکھیں۔ ٹھیک ہے، کتنی نگاہ ہو گئی؟ 2۔ تیسری کیا ہے، اسکول میں آپ رابطے میں رہو اپنے ٹیچر اساتذہ کے ساتھ۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3۔ اور چوتھی بات، اگر بچے گلی میں گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، اگر
تو ان پہ نگاہ رکھو. اگر آپ کی گلی اس طرح کی نہیں ہے تو صرف 3 کام ہے. اور اگر گلی میں بچے کی دوستیاں ہیں، مطلب کھیلتے ہیں اکٹھے مل کے کوئی بھی گیم، تو ان پہ نگاہ رکھو. پھر کتنے کام ہو گئے؟ 4. ورنہ کتنے ہیں؟ 3 بس. اگر ان 3 جگہوں پہ نگاہ رکھ لی تو باقی اللہ حفاظت فرمائے گا. بچہ امید ہے کہ صحیح تربیت پائے گا. اللہ والو، اب آپ کس کے اوپر نگاہ رکھو گے؟ اب تو اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، پوری دنیا ہے اس کے ہاتھ میں. اب ماں باپ کیا کریں؟ اب کون سی گلی ڈنڈے کے اوپر نظر رکھیں، کرکٹ پہ نظر رکھیں؟ بچے جو ہے گھر سے جا رہے ہیں، موبائل ان کے پاس ہے. اگر دیتے ہیں تب مرتے ہیں، نہ دیں تو تب مرتے ہیں. تو اب ماں باپ ایسے پھنس چکے ہیں کہ اللہ والوں اللہ ہی حفاظت کرے. اب ماں باپ کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں. اس کوشش کا ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنا حصہ ڈالیں اور اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے، تو اس کے لیے میں نے کیا بتایا کہ اپنی اولاد کو آج اور ابھی اور اسی وقت سے ارادہ کر لو کہ ہم نے کملی والے پہ درود پڑھنے پہ لگا دینا سیدنا طاہر صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کے صدقے اور اس مبارک یعنی سیدنا طاہر علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہماری اولاد کو بھی اندرونی اور بیرونی طور پہ طاہر رکھے گا اور بنا دے گا انشاءاللہ. اب تمام حضرات کو اس عمل کی اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ بعد میں سنو، انہیں بھی اجازت ہے. میں نے 100 بار کہا ہے، 100 بار تعداد کیا ہے؟ کم از کم. جب نشہ لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ 1 سگریٹ پہ بندہ رہتا ہے، پھر بندہ ڈبیاں پھڑکاتا ہے. نیند کی گولی لگ جائے، پہلے 1 گولی، پھر 1.5، پھر 2، پھر 3، پھر 4. تو جس کو کملی والے کا نشہ لگ جائے وہ 100 پہ ہی رہنا ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا ہے نشہ لگانے کے لیے کہ یار چھوٹا سا کام ہے، کر لو. بس ایک دفعہ ہاتھ دے دو، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. بات سمجھ آئی؟ اگر میں پاؤں رکھتے ہی کہتا ہے کہ یہ 5000 روزانہ پڑھنا ہے، تو آپ نے کہنا حضرت صاحب ٹوکن لیا ہوا ہے، ملاقات کریں، جو مسئلہ ہے وہ سنیں تو السلام علیکم. کیوں حضرت؟ تو بڑے حکمت کے ساتھ، جس طرح میں آپ کو ٹرک سکھا رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو کیسے لائن پر لے کر آنا ہے، تو مجھے یہ بھی تو معلوم ہے نا کہ بڑوں کو لائن پہ کیسے لے کر آنا ہے. تو میں بھی آپ کو لائن پہ لے کر آ رہا ہوں. جب آپ لائن پہ نہیں آؤ گے تو وہ چھوٹے کیسے لائن پہ آ جائیں گے؟ بات سمجھ آ رہی؟ لیکن میں نے چھوٹا عمل بتایا ہے، آپ اکتا نہ جائیں. اب بڑا بتایا ہے، اب اس کے بعد اور بڑا بتاؤں گا، تو کام پورا کر کے چھوڑوں گا انشاءاللہ. جس کام کے لیے آپ آئے ہوگا. اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.